بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بواسیر بادی ہو تو چقندر کے استعمال سے بواسیر کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہار میں زیتون کے چند دانے کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے چہل قدمی کر کے سوتے ہیں اور اپنے کھانے کو اچھی طرح ہضم کر کے بستر پر لیٹتے ہیں تو ایسے انسان پر کبھی بھی موٹاپا حاوی نہیں ہوتا اور ایسے بندے کا کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں دار چینی ملا کر کھا لے، فائدہ ہوگا۔ زیادہ غصے کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ دگنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو کپڑوں کو نمکین پانی سے دھو لو۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کریں۔ اس سے آپ کی عمر لمبی ہوگی اور کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ نیند کی گولیاں صحت کو خراب کرتی ہیں، اس لیے نیند کی گولیاں کھانے سے پرہیز کریں۔ نیند کی گولیوں سے بہتر ہے گرم دودھ پیا کرو۔ ناشتے میں دہی کھانے سے دل کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، اس سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ باریک بالوں کو گھنا کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کے رس میں شہد ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گھنے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لوبیا استعمال کرنے سے آپ کے اندر طاقت بڑھ جائے گی۔ لال لوبیا میں بکرے کے گوشت کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو لوبیا کھلانے کی عادت ڈالیں کیونکہ لوبیا کھانے سے آئرن اور زنک کی کمی پوری ہوتی ہے۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بےہودہ اور فضول باتیں زبان پر نہ لائیں کیونکہ یہ شرافت پسند لوگوں کو دور کر دیتی ہیں اور شر کا سبب بن جاتی ہیں اور اس سے انسان پر شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص نہار میں زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے تیل میں جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو تو کھانے کی مقدار کم کر دو، یعنی کم کھایا کرو۔ جو انسان زیادہ کھاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ماش کی دال رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر اس کے پانی سے منہ دھو لیں اور باقی بچی ہوئی دال کو گرائنڈ میں پیس کر کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ چہرے کا رنگ بھی گورا ہوگا اور جھریاں بھی ختم ہوئیں گی اور چکنائی بھی ختم ہوتی ہے۔ بیگن کا سالن کھانے سے دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو حمل نہ ٹھہرتا ہو تو ایسی عورتیں اس بغول کے چھلکا استعمال کریں اور اس میں ذرا سا نمک بھی ملا لیں۔ اسے ہفتے میں 3 سے 4 بار پئیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر جائے گا۔ پھول گوبھی کو باریک باریک کٹ کر کے آلو کے ساتھ پکا کر کھائیں، اس سے بدہضمی دور ہوتی ہے اور یہ کھانے میں ذائقے دار بھی بنتی ہے۔ پالک کا استعمال کرنے سے نظر مضبوط ہوتی ہے۔ قبض، نزلہ، پرانی کھانسی کے لیے پالک بہترین ہے، لیکن پالک وہ لوگ نہیں کھا سکتے جن کے سر میں درد رہتا ہو۔ سر درد والے پالک کھانے سے گریز کریں کیونکہ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ اسے کھویا بنا لیں اور دودھ ضائع نہیں ہوگا۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک بستر پر نہ جائیں، اس سے آپ کی پیٹ کی بیماریاں اور معدے کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، اس سے آپ کے گردے صحت مند رہیں گے۔ اگر نیند کے دوران بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو رات کو سونے سے پہلے 1 کیلا کھا لے، نیند خراب نہیں ہوگی۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر مکھی پانی پی رہی ہو تو مکھی کو اڑانے سے گریز کریں، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اذان ہو رہی ہو تو اذان کے بعد خاموشی اختیار کریں۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں اور استغفار کی تسبیح کیا کریں۔ ان چیزوں سے گھر میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ بواسیر کے خون کو ختم کرنے کے لیے مصری کو دھنیے کے رس میں ملا کر پئیں۔
बवासीर में आने वाला खून बंद हो जाएगा। पेट का फूल जाना या लटक जाना तो निहार मुंह नीम गर्म पानी में 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाकर पी लो। लटका हुआ पेट टाइट हो जाएगा और वजन भी कम होगा। जिन औरतों को माहवारी नहीं आती तो वो योगा किया करें। सबसे बेहतर योगा माहवारी लाने के लिए बटरफ्लाई योगा है। काली मिर्च हाजमे के निजाम को दुरुस्त करती है, जबकि लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है। फजर की नमाज के बाद सोने से घर में रिस्क नहीं आता। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज करें, यानी जब सूरज सर पर आ जाए तो सोने से ग्रेस किया करें। जो इंसान अपनी नेमतों पर शुक्र नहीं करता तो अल्लाह ताला उससे वो नेमतें छीन लेता है। जो लोग अपने घरों में खरगोश पालते हैं उन घरों में कभी फालिज की बीमारी नहीं आती। अगर अपनी जवानी हमेशा कायम रखनी है तो सुबह उठते ही एक दाना अजवा खजूर का खा ले। केले के छिलके पर चीनी छिड़क कर चेहरे पर मलने से जल्द साफ और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते वर्जिश करने की आदत डालें, इससे कमर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहा हो तो कपड़ों पर नींबू का रस मसल दो, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। चॉकलेट खाने से गैस की शिकायत कम होती है और गले की खारिश भी खत्म होती है। फूल गोभी बलगम को खत्म करती है और सांस के मसाइल के लिए मुफीद है। मछली खाने से ज़हनी दबाव कम होता है और बालों की नशोनुमा बेहतर होती है। छींक आने के दौरान 1 सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हमें अल्लाह ने एक अच्छी और बेहतर जिंदगी से नवाजा है। सबसे बढ़कर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और जो भी नेमतें आपके पास मौजूद हों आप उनका शुक्र अदा किया करें। हो सके ये किसी और की ख्वाहिश हो। अगर औरत के लिए ज्यादा खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और इससे बच्चे का कद भी लंबा होता है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सो जाएं, आपको गर्मी में गर्मी कम लगेगी और सुकून की नींद आएगी। हड्डियों कमर दर्द भी नहीं होगा। किसी भी तेल से सर की मालिश करने से ज़हनी थकान दूर होती है। पिट्ठों में दर्द हो तो दोपहर को काली मिर्चें खाएं, दर्द खत्म हो जाएगा। रिस्क में बरकत के लिए चंद आसान तरीके। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। रात को बर्तन उल्टे रखें और बर्तन को धो कर रखें। अल्लाह के लिए लोगों की सख्ती को बर्दाश्त किया करें। कोई बात कहे तो चुप हो जाया करें क्योंकि इसका जवाब वक्त देगा। कीकर की लकड़ी चुबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। बहस और लड़ाई से रिश्ते कमजोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस लड़ाई वगैरह कभी ना करना। ये लड़ाई तो जीत लो मगर अपनों को हार जाओ। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। ज्यादा पानी पियो, थकावट कम हो जाएगी। काम खत्म होने पर गाजर खा लो जिसमें कभी थकावट नहीं होगी। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फायदेमंद है। जमीन से जब भी उठो तो बगैर सहारे के उठो, आपकी उम्र बढ़ सकती है। रोजाना चेहरे खाने से हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम आता है। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म होता है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। इससे दिमाग की जहानत में इजाफा होता है और ये जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। अगर बदन की सोजिश का कोई मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन खत्म हो जाएगी। जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा शरारती होते हैं बड़े होकर तख्लीकी ज़हन के मालिक बनते हैं। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासर हिस्से पर लगाओ। रात को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से बदन की ताकत में कमी आएगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लो, आपकी आंखों में कशिश रहेगी। चुकंदर का रस पी लो, रंग कभी काला नहीं पड़ेगा। ज्यादा देर तक जागने से अक्ल कम होती है। अनार जिसमें कमजोरी को दूर करता है। बहस और लड़ाई से रिश्ते कमजोर होते हैं। अनानास खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ और सब्जियां खाओ, हमेशा जवान रहोगे। खाली पेट कभी भी ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल मत करो, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। सर दर्द और खिंचाव से तकलीफ से निजात के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मछली खाएं। सब्ज कच्ची मिर्चें खाने से बीनाई तेज होती है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीखो। हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, ना कि पैसे बनाने के लिए। मुश्किलात परेशानी में मत घबराओ, बंदे की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है।
سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کرو، اس سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل، 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ اجوائن کو گرم کر لیں۔ اسے پیٹ پر مساج کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ گیس کے مریض 1 ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 4 دانے کھجور کے کھا کر اوپر سے پانی پی لیں، اس سے گیس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نہیں چھوڑ کر کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جس کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں تو وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی، جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجوریں اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا کمزور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ خوبانی جسم کو طاقت دیتی ہے اور بواسیر میں فائدہ مند ہے۔ ان کو نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے اور یہ شوگر جیسی بیماری کو بھی لاحق کر سکتا ہے۔ رات کو خوبانی بھگو کر صبح کھائیں، بواسیر کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا اور بڑھاپا دونوں ہی جلدی حاوی ہو جاتے ہیں۔ معیار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق ساتوں نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کرو اور یا غنی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی تصویریں، اور نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ اس کی وجہ سے خیر و برکت اور گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا سا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لیں، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے چہرے پر ملیں، تقریباً 1 ہفتہ باقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں میں لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ چہرے پر نیم کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ انار کا رس دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یا بصیر 7 مرتبہ جو روزانہ بوقت آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی مدد سے اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ غریبی محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن سے شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ انسان جب 2 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کامیابی قریب ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ غم ملیں، اور دوسرا، جب ہر طرف پریشانیاں نظر آنے لگیں۔ ہر کوئی راستہ نہ نظر آئے تو یہ 2 وقت اور ایک جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کے تازے پتے آنکھوں پر رکھ کر سو جائیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے سینے کے درد میں افاقہ ہوگا۔ رات کو 2 تسبیحات سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو مکھن کی طرح پگھلاتی ہے۔ کالے یرقان سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ پیسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی اپنے بالوں میں ٹائٹ پونیاں باندھتی ہے انہیں کمر کی تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر پھول بیری کے داغ بن جائیں گے۔ کانوں پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ گلیسرین لیموں کا رس عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں،
روزانہ ہاتھوں پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ نہار منہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ زیادہ آم کا جوس مت پیئے ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول و آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہاب 300 مرتبہ پڑھے، 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی۔ انار کا جوس زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا استعمال کیا کرو۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح کو آنکھ جلدی کھلے گی۔ ہڈیوں میں درد بھی نہیں ہوگا۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن جلدی نہیں بڑھیں گے۔ چنبیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ انگور کھا لیا کرو، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ آنسو پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی، کبھی تھکاوٹ اور سستی نہیں ہوگی۔ چہرے پر چھائیاں ختم کرنی ہے تو انار کا رس پی لو۔ مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کرے۔ بینائی بہترین رکھنے والی غذائیں میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور ہو جائے گا۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ اگر رات کو اچھی نیند سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ کا پی لو۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، آپ کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھا لو۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر اس کا جوس بنا کر پلا دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگ جاتا ہے اور کمزور جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے تو بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کرو۔ بھنڈی کھانے سے دانت نہیں گرتے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔
اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمان 21 مرتبہ پڑھے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لے، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن دونوں میں کمی آئے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم میں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نیار منہ کھیرا کھایا کریں، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔